بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ریحان علی خان۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم ڈسکس کریں گے 3 ایسے سگنیچر جو آپ کو کبھی بھی کہیں بھی بڑی مشکل کے اندر آپ کو ڈال سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ بنا دیکھے، بنا سوچے، بنا سمجھے کہیں پر بھی 3 ایسی جگہوں کے اوپر آپ دستخط کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو کل کو لیگل کانسیکوینسز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اسی کے اوپر آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ صرف ایک کاغذ ہی تو تھا جس کے اوپر میں نے دستخط کیا ہے، لیکن دراصل وہ ایک کاغذ جو ہے وہ سم ٹائم آپ سے آپ کی جمع پونجی، اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ، اور اس کے ساتھ حتیٰ کہ آپ کی جو آزادی ہے وہ بھی چھین سکتا ہے، اور آپ کسی بھی جگہ ایسا دستخط کرتے ہوئے آپ کے اوپر کوئی آپ کو بیہائنڈ دی بار بھی لے کے جا سکتا ہے، اور آپ کی آزادی بھی اس کے اندر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا کہ 5 ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ نے کسی کو بھی نہیں دینے۔ پھر اسی کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ 3 ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ نے، اگر آپ کے گم ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور آج آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ 3 ایسے سگنیچر جہاں پر آپ کریں گے تو بنا سوچے، بنا دیکھے، بنا سمجھے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کسی بھی بڑی مشکل کے اندر پھنسا سکتے ہیں۔ اور روزمرہ کی زندگی میں ہم سائن تو کہیں نہ کہیں کر دیتے ہیں، یا کوئی ٹرسٹیبل بندہ آتا ہے ہمیں کہتا ہے، ٹرسٹڈ بندہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس کے اوپر سائن کر دیں، سم ٹائم ہم پڑھتے بھی نہیں، ہم سائن کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا سکتا ہے، ایک لیگل کانسیکوینسز ہمارے لیے کل کو ہمیں فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ 3 ایسے سگنیچر جو ہیں وہ آپ نے کبھی نہیں کرنے۔ تو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا، اور آگے اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کے کام آ جائے۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلا اور خطرناک دستخط جب ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک خالی اسٹیمپ پیپر کے اوپر۔ سب سے پہلی اور بڑی غلطی خالی کاغذ یا اسٹیمپ پیپر کے اوپر دستخط کرنا ہے۔ اکثر لوگ اپنے قریبی دوستوں، رشتہ داروں یا کاروباری شراکت داروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ایک سادہ کاغذ کے اوپر کسی بھی طرح سے سائن کر لیتے ہیں کہ چلو بعد میں ہم اس کے اوپر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈرافٹ کر لیں گے، کوئی بھی میٹر اس کے اوپر ہم لکھ لیں گے۔ لیکن دیکھا جائے قانونی طور پر یہ آپ نے اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ جس شخص کے پاس وہ کاغذ ہے وہ اس پر آپ کے کروڑوں روپے کی ادائیگی کا اقرار نامہ بھی لکھ سکتا ہے، یا یہ لکھ سکتا ہے کہ آپ نے اپنی تمام جائیداد اس کے نام پر فروخت کر دی ہے۔ اسی کے ساتھ اس کے جو لیگل سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی تحریر پر دستخط نہ کریں جو مکمل نہ ہو۔ اگر مجبوری ہو تو دستخط کے اوپر یا نیچے واضح لکھیں کہ یہ کاغذ صرف فلاں مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے، اور جب کبھی کوئی تحریر بھی لکھی ہو تو اس کو دستخط کرنے سے پہلے اس کو لازماً پڑھیں کہ اس کے اندر کیا ٹائپ کیا گیا ہے، کیا تحریر کیا گیا ہے، تاکہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ سائن، سگنیچر یا اپنے تھم امپریشن وہاں پر دے رہے ہیں۔ ان چیزوں کو لازماً کلیریفائی کرنا چاہیے۔ دوسری خطرناک غلطی جب آپ دستخط کی کرتے ہیں وہ اس مقام کے اوپر کرتے ہیں جب بینک گارنٹی اور ضمانتی دستاویزات کے اوپر آپ دستخط کرتے ہیں۔ جب آپ کسی دوست یا عزیز کے بینک لون کے کاغذات پر بطور ضامن دستخط کرتے ہیں تو آپ دراصل بینک کو یہ قانونی اختیار دے رہے ہیں کہ اگر اصل قرض لینے والا پیسے نہیں بھرے گا، انسٹالمنٹس نہیں دے گا، تو اس کی جگہ کے اوپر میں جو ہے وہ انسٹالمنٹ ادا کروں گا۔ وہ جو لکھا ہوتا ہے اس کو آپ پڑھا کریں۔ اسی لیے اس کی تمام چیزوں کی رسپانسبلٹی پھر آپ کے اوپر آئے گی، کیونکہ آپ اس کے ضامن ہیں، اس کی گارنٹی اٹھا رہے ہیں، تو پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ سب سے بڑا خطرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص ڈیفالٹ ہو جائے، وہ انسٹالمنٹ ادا نہ کرے یا ملک چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے اور بینک جو ہے اس کے خلاف کیس کر دے گا، تو اس میں پھر آپ کے لیے بھی لیگل ہرڈل جو ہیں وہ آپ کو بھی قانونی لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے، اور اس میں آپ کی پراپرٹی بھی حتیٰ کہ نیلام ہو سکتی ہے۔ قانون ضامن کو جو ہے وہ برابر کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اسی لیے آپ سب کے لیے یہ مشورہ ہے کہ ضامن بننے سے پہلے اپنی جو فائنینشیل سٹیٹس ہے اس کو بھی دیکھ لیا کریں، اور اس شخص کی نیت اور صلاحیت کو بھی لازماً
پرکھیں تاکہ آپ کے لیے کل کو کسی بھی طرح کا مسئلہ یا آپ کو لیگل کانسیکوینسز فیس کرنا نہ پڑے۔ تیسرا خطرناک سگنیچر جس مقام کے اوپر آپ کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ مختار نامہ یا جنرل پاور آف اٹارنی آپ کسی کو دیتے ہیں۔ اکثر پراپرٹی کے معاملات میں بیرون ملک جاتے وقت کسی کو مختار عام دے دیتے ہیں۔ مختار عام کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص کو اپنے تمام قانونی جو اختیارات ہیں وہ سونپ رہے ہیں، وہ آپ کے بہاف پہ کسی بھی نوعیت کا پراپرٹی سے متعلقہ ہے یا کسی بھی طرح کی معاملات میں آپ اس کو جو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ تمام آپ کی بہاف پہ وہ ایکٹ اینڈ پلیٹ کر سکتا ہے جس میں آپ مختار عام دیتے ہیں۔ اس کے اندر خطرہ یہ ہوگا کہ وہ شخص آپ کی مرضی کے بغیر آپ کا گھر بیچ سکتا ہے، آپ کے نام کے اوپر قرض جو ہے وہ لے سکتا ہے، یا آپ کو کسی بڑے قانونی جو ہے وہ ڈسپیوٹ کے اندر پھنسا سکتا ہے۔ ہمیشہ مختار نامہ بناتے وقت یہ احتیاط کریں، مختار نامہ خاص بنوائیں جس میں جب کبھی کسی کو پاور آف اٹارنی دیں تو مختار عام کے بجائے مختار خاص بنائیں، اس کو اسپیسیفک جو اس کو پاورز ہیں وہ آپ کو دینی چاہیے، نہ کہ آپ اس کو مختار عام بنا کے اس کو ہر طرح کے اختیار جو ہیں وہ سونپ کر چلے جائیں، اور پھر جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر آپ کورٹس کے چکر لگانے پڑتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ بہت بڑے بڑے فراڈ جو ہیں وہ اس کے اوپر کمٹ ہو جاتے ہیں، جس میں آپ اسپیشل پاور آف اٹارنی دیں گے اور ایک مخصوص کام کا اس کے اندر ذکر کریں گے تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ مسائل اور پریشانی نہ۔ کسی کو کوئی پاور آف اٹارنی دیا ہے جس میں آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فراڈ کمٹ کرے گا، کوئی جنرل پاور آف اٹارنی دیا ہے تو اس میں اس کو فوراً آپ ریووک کروائیں، اس کو منسوخ کروائیں۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا جو خلاصہ ہے، اس ویڈیو کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے، قانون سے لا علمی جو ہے وہ کوئی عذر نہیں ہے۔ جب کبھی آپ کے ساتھ آپ کو کہیں بھی لیگل کانسیکوینسز کے اندر کوئی آپ کو پھنسا کر چلا جائے گا تو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن یہ چیزیں آپ نے خود کی ہوئی ہیں، آپ کے خود کے دستخط ہیں اس کے اوپر، آپ نے خود پاور آف اٹارنی دیا ہے اور آپ خود ضامن بنے ہیں کسی کے، تو پھر آپ کس طرح ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو جو ہے بری الذمہ قرار دے سکیں گے؟ قانون کورس کے اندر آپ یہ عذر نہیں لے سکتے کہ آپ کو قانون کا نہیں پتا تھا، آپ کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کسی بھی طرح کے لیگل کانسیکوینسز فیس کرنے سے پہلے ان تین چیزوں کو لازماً اپنے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو کل کو کوئی مسئلہ پریشانی یا ہرڈل کریٹ نہ کرے۔ تو یاد رکھیں، کبھی خالی کاغذ کے اوپر سائن مت کریں، کبھی کسی کی ضمانت دینے سے پہلے 100 بار سوچیں، مختار نامہ دیتے وقت ہمیشہ اسپیشل پاور آف اٹارنی دیں، نہ کہ جنرل پاور آف اٹارنی آپ کسی کو دیں، اور بہت احتیاط سے کام لیں۔ جب کبھی آپ پاور آف اٹارنی ڈرافٹ کرتے ہیں تو اس میں کسی ایکسپرٹ کی جو ہے اوپینین لازمی لیں۔ تو یہ تھی وہ انفارمیٹو چیزیں، وہ تین امپورٹنٹ جگہوں کے اوپر جب آپ سائن کرتے ہیں جو آپ کو کسی بھی ہرڈل کے اندر پھنساتے ہیں۔ یہ یقیناً آپ کو یہ معلومات یوزفل لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگتی ہے تو آپ اس کو تمام اپنے کانٹیکٹ کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنے دوستوں، فرینڈز اینڈ فیملی، نیئرسٹ اینڈ ڈیئرسٹ کے ساتھ، سب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے پریشانی میں پھنسنے سے پہلے ان چیزوں کو ذہن نشین کر لے اور کل کو ایک بڑی قیمت چکانے سے پہلے وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ ایکٹیو رہے اور محتاط رہے۔ اگر آپ کی کوئی کوئری ہے یا کوسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتا سکتے ہیں، اور لیگل اسسٹنس کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔